احباب گرامی کہ ہم نے پچھلی شب بیداری کا اختتام جس گفتگو کے سلسلے پر کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اکابرین صوفیاء عرفاء نے امام الانبیاء علیہ السلام کی فکر کو محبت کے ساتھ پرو کر جس خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب اور ہمارے باطن تک پہنچایا، وہ پیمانہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا شاندار ہے کہ اس پیمانے کی پرکھ جب ہوتی ہے تو انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ اور اس پیمانے پر ہم نے چند مثالیں دی تھیں، جس میں آخری بات ہم نے یہ کی تھی کہ اس بزرگ کی، اس صوفی کی، اس عارف کی کہ جن کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کوئی باسی روٹی بیچ میں پڑی ہے یا نہیں۔ ہر شخص کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ وہ تازہ روٹی کھائے، مگر وہ اگر باسی روٹی سامنے ہوتی تو تازہ روٹی نہ کھاتے، باسی روٹی کو پہلے کھاتے۔ جب ان سے پوچھا گیا حضور یہ تو صحت کے لیے مفید نہیں ہے، کھانے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ تازہ روٹی نہیں کھاتے، باسی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ تو اس صوفی بزرگ کے جواب نے اس فکر محبت کی خوبصورت روشنی ہم تک پھیلائی۔ وہ کہنے لگے میں باسی روٹی کو تازہ روٹی پر ترجیح اس لیے دیتا ہوں کہ باسی روٹی پہلے پکی اور تازہ روٹی بعد میں پکی تو باسی روٹی آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانے سے زیادہ قریب ہو گئی۔ اس قربت اور نسبت کی بنیاد پر مجھے باسی روٹی کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے اس فکر کے ہم وارث تھے، اور پھر قرآن مجید نے ہماری اتنی خوبصورت رہنمائی اس حوالے سے فرمائی، تمثیلات کے ساتھ، قصص کے ساتھ۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم لوگ نے قرآن مجید کو ہم لوگوں نے فقط ختموں کی کتاب بنا لیا، کل کرنے کی کتاب بنا لیا، زندگی میں نہ پڑھنے والی اور مرنے کے بعد پڑھے جانے والی کتاب ڈکلیئر کر دیا، اور وہ بھی صرف لفظوں کے ظاہری متن تک ہم محدود ہو گئے۔ ان لفظوں میں باطن کیا ہے، معانی کیا ہے، رموز کیا ہے، معارف کیا ہے، ان سے ہم مکمل طور پہ لا تعلق ہو گئے، جس کے نتیجے میں آج یہ نسل ہمارے سامنے ہے جس کے بارے میں ہر کوئی فکر مند ہے۔ دوستان محترم، حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے ایک دوست حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور تھوڑا سا ٹائم عنایت فرمائیے، میرے ایک دوست ہیں آگے، وہ کافی شدید علیل ہیں، بیمار ہیں، ان کی روح بھی نہیں نکل رہی، بیماری بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ تشریف لائیں، انہیں توجہ دیں روحانی طور پر۔ ممکن ہے آپ کی روحانی توجہ سے یا تو ان کی صحت بحال ہو جائے یا ان کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ شیخ مجدد تشریف لے گئے۔ وقت کے مجدد کو ماننے والوں اس بات کو بڑے دھیان سے سننا، حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ اپنے دوست کے دوست کو روحانی باطنی توجہ دینے کے لیے جب اس کے ٹھکانے پر پہنچے، اس کے سامنے بیٹھے اور اپنی روحانی باطنی توجہ اس کے قلب پر فوکس کی، کافی دیر تک شیخ مجدد اپنی روحانی توجہ اس کے قلب پر ڈالتے رہے، لیکن پسینہ پسینہ ہو کر شیخ مجدد تھک ہار کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ تو دوست نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے، پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ تو لوگوں شیخ مجدد کا جواب سننے والا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں بے بس ہو چکا ہوں کہ میں نے اس شخص کے باطن اور قلب پر اپنی توجہ کی تجلی ڈالنے کی کوشش کی، آج تک جس کو بھی توجہ دی دل بدل کے رکھ دیے، دل کی دنیا پھیر کے رکھ دی، مگر آج میری ناکامی کا راز یہ ہے کہ جب میری توجہ اس شخص کے تاریک اور سیاہ قلب پر اثر نہ کر رہی تھی، میں نے اپنے عالم حال میں باری تعالیٰ سے عرض کیا مولا میں تو تیرا یار بندہ ہوں، تیرا محبوب بندہ ہوں، تیرا دوست بندہ ہوں، میری توجہ اس شخص کے باطن پہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ تو باری تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے مجدد الافسانی ابھی تو تجھے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوا توجہ دیتے ہوئے، اگر تو ایک صدی بیٹھ کر بھی اس کو توجہ دے تو اس شخص کا باطن ایسا تاریک ہے جو تیری توجہ سے روشن ہونے والا نہیں۔ میں نے پوچھا باری تعالیٰ آخر کیا وجہ ہے اس باطن میں اتنی تاریکی اور اتنا ثقیل پن، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حق تعالیٰ نے مجھے اس کے باطن سے مطلع فرمایا مجدد الافسانی اس شخص کی محبت اور اس شخص کی دوستی ایک ایسے بندے سے ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، جس کے اندر کفر کی تاریکی ہے، تو کفر کی تاریکی رکھنے والے
شخص کی محبت نے اس کے دل میں سیاہی کے وہ داغ لگا دیے ہیں جو تیری توجہ سے بھی اتر نہیں سکتے۔ میں نوجوان نسل کو صرف جوڑنا چاہوں گا جس کے ہاتھوں میں ساری رات اینڈرائیڈ موبائل ہوتے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون ہوتے ہیں اور نگاہیں اینڈرائیڈ موبائل کی سکرین پہ جمی ہوئی ہوتی ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہندوستان کی رقاصاؤں کے ڈانس دیکھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ایکٹروں کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ آپ نوجوانوں سے پوچھئے پسندیدہ ایکٹر کون سا ہے؟ کہتے ہیں جی شاہ رخ خان ہے، مادھوری دکشت ہے۔ اس طرح کے نام آپ کو نوجوانوں سے سننے کو ملیں گے۔ مجھے بتائیں جب ہماری نسل کی محبتوں کا مرکز عالم کفر میں پلنے والی وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے ایمان کو اچکنے کے لیے یہ اچکے پن کے مظاہرے کر رہے ہیں، تو جب ہمارے بچوں کی محبتوں کا لوگو مرکز اہل کفر ہوں گے تو ان اولادوں کو اگر وقت کے مجدد بھی توجہ دیتے رہیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم باطن نہیں سمجھ سکتے جب تک ذکر الہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور ہمارے قلب کو معطر کر کے اس سے کفر کی محبت نکال نہ دے، اور باری تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کی محبت کو اس دل میں بسانے کے لیے ہماری فکر کو رخ گنبد خضرا پہ نہ ڈال دے، اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک مقدر نہیں سنوریں گے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ اگر باری تعالیٰ بڑا مہربان ہے، مایوسی کا معاملہ نہیں ہے، اگر ہم محنت شروع کریں گے، ریاضت کی اس بھٹی میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے۔ لوگوں، اللہ کی محبت بندے سے بڑی اعلیٰ ہے، اور اس کا نمونہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کو وہ نمونہ اتنا اچھا لگا کہ قرآن کی زینت بنا دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ عیسیٰ، یہ تیری قوم اور تیری امت یہ تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں عیسیٰ نے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک مانو، مجھے اللہ کا بیٹا مانو۔ آپ کی امت اور آپ کی قوم اے پیغمبر آپ پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ اللہ کا شریک انہیں بنانے میں تو نے ان کی معاونت کی اور تو نے کہا ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ صرف یہ آج کا ہوم ورک، میں نے پچھلی شب بیداری میں بھی کہا تھا کچھ ہوم ورک آپ کو دوں گا کرنے کے لیے، تو آج کے ہوم ورک کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، قرآن کہتا ہے قیامت کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جھولی پھیلا کے کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک۔ حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہیں گے مولا کہ تو انہیں عذاب دے کہ یہ جھوٹے ہیں، بولا انہوں نے جھوٹ، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا تیری مرضی، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ بندے تیرے ہیں، جھوٹا نہیں کہیں گے، مشرک نہیں کہیں گے۔ یہ جو آج کے ملا فتوے لگاتے پھرتے ہیں فلانا مشرک، فلانا کافر، فلانا خارج از دین ہو گیا، آؤ لوگوں قرآن کی فکر جس کو آج میرے قائد محترم حضور شیخ الاسلام استاد محترم نے آج بڑا آسان کر کے اس امت کو پیش کیا ہے، اس فکر کا نمونہ آپ کو دے رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو اللہ جو بات کہہ رہا ہے سچ ہے، حق ہے کہ امت جھوٹ بول رہی ہے، مگر پیغمبر جھوٹا نہیں کہتا۔ پیغمبر کہے گا مولا اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے تیری مرضی ہے تو تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا عزیز الحکیم ہے۔ یعنی ایک اللہ کی بندے انہیں کہا، جھوٹا نہیں کہا، اور دوسرا اگلی بات کہ مغفرت کی بات کی، مولا معاف کر دے۔ تو آؤ لوگوں یہ اسلوب اللہ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا پسند آ گیا کہ حضور تاجدار کائنات کی امت کے سامنے یہ فکر قرآنی اللہ نے پیش کر دی کہ لوگوں کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کوئی شرک کی وادیوں میں بھی چلا جائے، شرک سے بڑا کائنات میں کوئی گناہ نہیں ہے لوگوں، مگر قرآن کی فکر جو منہاج القرآن آج کے دور میں نئی نسل کو دے رہا ہے لوگوں، وہ یہ ہے کہ کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو، کسی کے بارے میں منفی سوچ نہ رکھو، اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اس کے بارے میں حق اور ہدایت کی دعا کرو۔ اس لیے لوگوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جا رہے ہیں رستے میں، کردار عیسیٰ بتا رہا ہوں۔ آپ نے سڑک کے کنارے دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی بڑا گناہگار ہوں۔ پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میری آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے، مجھے اپنی بارگاہ سے توبہ اور مغفرت عطا فرما دے۔ آپ نے سنی بات، آگے بڑھ گئے، 10 قدم آگے گئے، 15 قدم آگے گئے، اسی طرف ایک طرف دیکھا ایک جھونپڑا لگا ہوا ہے، اس میں ایک عابد زاہد پارسا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ بھائی تم سے اگر پوچھا جائے تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ اگر تو نے پوچھا یہ تو سن، میری آخری خواہش یہ ہے، بھئی جوانوں بڑی توجہ سے جملے کو سننا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ میرا انجام
اشارہ کیا اس گنہگار کی طرف سامنے جو پیچھے نظر آ رہا تھا، اللہ میرا انجام اس جیسا نہ کرے۔ دوستان محترم، بس گفتگو اپنی مکمل کر رہا ہوں، مگر بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں۔ نفرتوں کے ماحول کو پیار میں بدلنے کے لیے، حسد کی آگ جو لگی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، انسان کو کھانے پہ جو تلا ہوا ہے، اس آگ سے سب کو باہر نکالنے کے لیے فکر منہاج پر مبنی پیغام دے رہا ہوں کہ دو لوگوں سے عیسیٰ علیہ السلام ملے۔ گناہگار نے کہا آخری خواہش اللہ معاف کر دے، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور زاہد نے اشارہ گنہگار کی طرف کر کے کہا کہ اللہ میرا انجام اس جیسا نہ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے، اللہ کا فرشتہ اتر آیا، اس نے کہا عیسیٰ رک جا، اللہ نے مجھے بڑا قیمتی پیغام دے کر بھیجا ہے۔ پیچھے پلٹ، وہ دونوں احباب جن سے تو نے آخری خواہش پوچھی ہے ان کو اللہ کا جواب بھی دے دے کہ اللہ نے دونوں کی آخری خواہش کو قبول فرما لیا ہے۔ جا پہلے گنہگار کو یہ بشارت دے کہ جو رب سے اپنی امید یہ رکھتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اسے کہہ دے اللہ نے اسے معاف کر کے اسے اپنی جنتوں میں داخل فرما دیا ہے۔ مگر عیسیٰ پلٹ کے اس زاہد کے پاس جانا، میری عبادت کرنے والے کے پاس جانا اور اسے جا کے کہنا رب نے تمہاری آخری خواہش بھی قبول کر لی ہے، تم نے کہا میرا انجام اس گنہگار جیسا نہ کرنا، تو گنہگار کو تو اللہ نے معاف کر کے جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے، اور زاہد اس گنہگار سے تیری نفرت کی وجہ سے تیری دعا قبول کر کے اللہ نے تجھے جنت کے راستے سے اٹھا کے جہنم کا وکیل بنا دیا۔ کہاں گئی عبادت لوگوں، کہاں گئی ریاضت، کہاں گئی زاہد کی بٹی، کچھ کام نہیں آیا۔ میرے ساتھیوں، ہاتھ جوڑ کر بس احترام عرض کروں گا، اس شب بیداری کو معمولی نہ سمجھنا، یہ نہ دیکھنا کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ آنے والوں، منہاج القرآن کی فکر کا دروازہ تمہیں اس شب بیداری سے ملے گا، اور اس دروازے سے گزرنے والوں تمہیں انسانیت کے محبت اور پیار پر مبنی فکر کی خیرات دی جائے گی، اور اس خیرات کے ساتھ جب تم اس خیرات کی امین اور وارث بن کے اس معاشرے میں نکلو گے، وہ خلوص کا چراغ اپنے سینے میں جلا کر دل کی تاریکیوں اللہ اور رسول کی محبت کے چراغ سے مٹا کر پھر تمہاری زبان میں رب وہ تاثیر دے گا کہ جس کو اس مشن کی دعوت دیتے چلے جاؤ گے اللہ اس کے دل کو اس مشن کی طرف موڑتا چلا جائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہمیں اس مشن کے لیے، اس فکر منہاج کو سمجھنے اور اس نسبت محمدی پر چلنے والے خوبصورت کاروان اور قافلے کا صحیح معنوں میں عملی رہرو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔